السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہر ایمان والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص کو لوگ پکڑ کے لے کے آئے اور عدالت عمر فاروق اعظم لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس مجرم کو پکڑ کے لایا گیا اور لانے کے بعد کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے والد کو بے گناہ قتل کر دیا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا یہ بات صحیح ہے۔ اس مجرم نے کہا حضور صحیح تو ہے، مگر میں نے جو اس کو مارا ہے، اس کو جو مارا گیا میرے ہاتھ سے، میں نے جان بوجھ کر اس کو نہیں مارا، بلکہ یوں کہیں کہ دھوکے سے وہ مجھ سے یعنی مر گیا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کس طریقے سے مرا بیان کریں۔ کہا کہ حضور میں ایک مسافر ہوں، بڑی دور سے سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں، میرے پاس ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ میرا چرتے چرتے اس کے کھیت کے اندر چلا گیا تو اس کے والد نے ایک پتھر اٹھا کر کے میرے اونٹ کے اتنی زور سے مارا کہ اونٹ کی ایک آنکھ نکل کر کے باہر آ گئی۔ مجھ سے دیکھ کر کے رہا نہیں گیا تو میں نے بھی ایک پتھر لیا، اور لینے کے بعد جب میں نے اس کو زور سے اس کے والد کے مارا تو وہ نشانے پہ جا کر کے لگ گیا، ایسی جگہ لگا کہ اس کے لگنے سے اس کے والد وہیں پر فوت ہو گئے۔ الغرض میں مارنا نہیں چاہتا تھا، دھوکے سے وہ مر گیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاف کے بادشاہ ہیں، جو ان کے انصاف جن کا اس قدر مشہور ہے کہ آپ کے زمانے کے اندر بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے، مگر شیر کے اندر اتنی ہمت، طاقت اور مجال نہیں کہ بکری کو آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ یہ عمر فاروق اعظم کے دبدبہ اور ان کا انصاف تھا، خدا کی قسم۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا کہ گناہ تو ہوا ہے، سزا بھی آپ کو دی جائے گی۔ آپ نے پھانسی کا پورا انتظام کیا۔ جب کرنے لگے اور جب پھانسی پر چڑھانے والے تھے تو اس شخص نے، جو مجرم تھا، عمر فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں عمر فاروق اعظم آپ کی اجازت ہو تو آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، اور میرے گھر جو میرا بھائی دوسرا رہتا ہے اس کی کوئی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو امانت جہاں پر رکھی گئی ہے اس کو صرف میں جانتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی امانت دے کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ مجھے سولی پر چڑھا دیجئے گا، پھانسی لگا دینا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں جانے کی اجازت تو دے دیتا ہوں، مگر اتنا بتاؤ کہ تمہاری اگر کوئی ضمانت لے لے، کوئی تمہاری ضمانت لے گا تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ اس اجنبی نے، اس مسافر نے سوچا کہ میں مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ آیا، مجھے یہاں کوئی جانتا تک نہیں، میری ضمانت کون لے گا۔ وہ چاروں طرف مجمع میں نظریں دوڑا دوڑا کر کے دیکھتا رہا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا۔ اتنے میں ایک ہاتھ اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد وہ شخص بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے میں ضمانت دیتا ہوں، اگر 3 دن کے بعد یہ نہیں آتے ہیں تو ان کی جگہ مجھے پھانسی لگا دی جائے۔ تاریخ میں نام پڑا گیا تو وہ ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ضمانت دے دی، وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اب جب چلا گیا تو 3 دن کی جو مہلت دی تھی، آنے کا جو وقت مقرر تھا اس وقت پر آیا نہیں۔ گاؤں کے مدینہ منورہ کے تمام لوگ وہاں پر اکٹھا ہیں، سب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آج آئے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی۔ آج حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک اور انصاف دیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ مگر جب تمام لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، وقت مقررہ پر وہ شخص آیا نہیں جو مجرم تھا۔ ابو ذر غفاری کو لوگ تانے دینے لگے۔ لوگوں نے کہا تم نے ایک اجنبی کی ضمانت دے کر کے غلطی کر دی ہے، تم نے ایک ایسے شخص کی ضمانت دی جسے تم جانتے تک نہیں ہو، اب وہ واپس نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اگر وہ نہیں آئے
تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ الغرض وقت کافی ہو چلا، جب دیکھا ابو ذر غفاری نے تو دور سے ایک گھوڑے کی دوڑنے کی آواز آتی ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ جب گرد و غبار چھٹتی ہے اور دیکھا گیا چہرہ کس کا ہے تو خدا کی قسم وہی نوجوان تھا، وہی شخص تھا جو مجرم تھا، جس کو سولی چڑھانا تھا۔ جب وہ آیا واپس، ابو ذر غفاری دیکھ کر کے خوش ہو گئے، عمر فاروق اعظم بھی دیکھ کر کے مسکرانے لگے کہ یہ شخص جو اجنبی تھا، جسے ہم جانتے تک نہیں، یہ مرنے کے لیے واپس آ گیا۔ خدا کی قسم یہ کیسے لوگ تھے، وہ زمانہ کیسا تھا، وہ لوگ کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی، یہ شخص آیا، آنے کے بعد عمر فاروق اعظم سے معافی مانگتا ہے کہ میں وقت مقررہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، وہ کسی وجہ سے میں دیری ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اب عمر فاروق اعظم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم اس کو جانتے نہیں، اجنبی شخص ہے، اس کی ضمانت تم نے کیسے دے دی؟ اللہ اکبر۔ تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اے عمر فاروق اعظم، تم کو معلوم ہے یہ شہر کس کا ہے؟ یہ شہر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہ ایسا شہر ہے یہاں کوئی اجنبی آئے اور آنکھیں اٹھا کر کے ادھر سے ادھر دیکھے، اسے کوئی ضمانتی نہ ملے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب میرے آقا کے شہر کی اللہ اکبر یہ بے حرمتی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اجنبی آئے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ یہاں مجھے کوئی ضمانت دینے والا بھی نہیں ملا، میں نے مصطفیٰ کے شہر کی عزت کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا صحابی تھے وہ۔ اب عمر فاروق اعظم اس شخص سے پوچھتے ہیں جو اجنبی تھا کہ تم بتاؤ، تم تو چلے گئے تھے، ہم تمہیں جانتے تک نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا تمہیں یہاں، پھر بھی تم واپس چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس اجنبی کا جواب سنیں۔ اجنبی کہتا، عمر فاروق اعظم آپ سچ کہتے، مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، یہ بھی نہیں جانتے، میں نہیں آتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔